بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ عبارت یہ یہاں پہ متن کی کہ وتختص الخمسۃ الاول بمرادفۃ سارہ۔ گفتگو ہماری نواسخ میں چل رہی ہے اور نواسخ کی جو پہلی قسم ہے اس میں سے ہم نے جو ہے وہ افعال ناقص کیا شروع کیے ہوئے ہیں۔ افعال ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خبر کے حکم کو کیا نصب کر دیتے ہیں، جو خبر ہوتی ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں، مبتدا کو یہ رفع دیتے ہیں فاعل کی بنیاد پہ یا اسم کی بنیاد پہ۔ جی اچھا، اس میں سے جو پہلے 5 تھے کانا، امسا، اسبع، اضحیٰ اور ذلہ تھے، ان کا ظاہری بات ہے اپنا معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کانا کا مطلب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کا ترجمہ نہیں کیجیے، کانا زید قائمن کے زید کھڑا ہے، اردو میں اس کے ترجمہ ہے کا آتا ہے عام طور پہ۔ امسا کا مطلب یہ اس نے شام کی، اسبح اس نے صبح کی، اضحیٰ اس نے جو ہے یہ بھی صبح کی، ذلہ بھی ہے صبح کرنے کے معنی ہے گا۔ تو یہ جو ہیں 5 جو ہیں ان میں کیا ہے کہ یجوز و فی، ان 5 میں جائز ہے کہ ان تستعمل بمعنی سارہ، کہ انہیں استعمال کیا جائے سارہ کے معنی میں۔ کہ سارہ کا معنی اردو میں کیا ہوتا ہے، ہو جانا یا ہو گیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ ایک چیز جب ایک حالت سے نکل کے دوسری حالت میں کنورٹ ہوتی ہے، کہ جو چیز پہلے نہیں تھی ابھی ہو گئی، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، سارہ کا معنی وہاں پہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کان زید قائمن کے ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ جی کانا زید قائمن کا ایک دفعہ ہم نے ترجمہ کیا کہ زید جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے، کانا زید قائمن، زید کھڑا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سارا زید قائمن، تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا کہ زید کھڑا ہو گیا۔ تو سارا کا لفظ جہاں پہ لگے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جی پہلے یہ والا کام نہیں تھا، پہلے یہ والی حالت نہیں تھی، تو اب بھی یہ کیا چینج ہوئی ہے۔ جبکہ جو کانا کا جو اپنا معنی ہے وہ اس چیز کو نہیں بیان کرتا، ٹھیک ہے جی۔ کانا زید قائمن، زید کھڑا ہے، اب وہ پہلے بھی کھڑا تھا نہیں کھڑا تھا، اس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جب سارا کہیں گے تو سارا کا یہ مطلب ہے کہ جی پہلے کھڑا نہیں تھا، ابھی کھڑا ہونے والا کیا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جو کانا، امسا، اسبع، اضحیٰ، ذلہ، یہ کبھی سارا کے معنی میں آتے ہیں، یعنی ہو جانے کے معنی میں، کہ پہلے حالت نہیں تھی اور ابھی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ بست الجبال بسن، یعنی یہ شاید مثال ہمارا نہیں ہے، ترجمہ ویسے یہی ہے کہ اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، پس وہ پہاڑ ہو جائیں گے ہبا، اور ایسی ہبا کہ جو منبث ہو، ہبا یعنی گرد و غبار بن جائیں گے، اور گرد و غبار وہ کون سی جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب ہو جائیں گے، یہاں پہ کانت کا ترجمہ کیا ہوا، ہو جائیں گے۔ یہ یہاں پہ کنورٹنگ کا جو معنی ہے نا، یہ معنی کیا ہے، سارا کیا ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے وہ گرد و غبار، پھیلی ہوئی گرد و غبار ہیں، یہ ہیں کا ترجمہ یہاں پہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو گے ہے، ٹھیک ہے، ہو جائیں گے، اس طرح کا ترجمہ کریں گے۔ یعنی فکانت ہوا منبثا، پس وہ گرد و غبار، پھیلی ہوئی گرد و غبار بن جائیں گے یا ہو جائیں گے۔ ہاں، استقبال کا معنی سارا میں کنورٹنگ کا معنی، یا ہو گے کہ ماضی کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سارے ماضی کسی کے مستقبل کی خبروں کے بارے میں ہے کہ قیامت آئے گی تو اس طرح ہوگا، تو سب میں وہ استقبال کا معنی چلے گا۔ اچھا، ایک اور کنتم ازواجا ثلاثہ، یہ دوسری آیت ہماری شاید مثال بنے گی کہ تم 3 گروہوں میں کیا ہے بن جاؤ گے، یعنی یہ بھی قیامت کے دن ہے کہ جب قیامت میں وہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو وہاں 3 گروہ بنا دیے جائیں گے۔ وہ ایک یمین والے ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، ایک بائیں ہاتھ میں، ایک سبقت لے جانے والے ہوں گے سب سے آگے۔ ہاں، کہ تم 3 گروہ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے، تھے نہیں تم، یا ہو نہیں، تھے یا ہو والا ترجمہ نہیں کریں گے، بن جاؤ گے، ہو جاؤ گے، جب بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس کی نعمت سے بائی بائی، صبح کو جہاں پہ ترجمہ نہیں ہے، بائی بائی ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ہو جانے والا معنی آئے گا، سارا والا۔ اچھا، کتنی آیتیں ہوں گی، 3 آیتیں ہوں گی۔ چوتھی آیت ظل وجہ مسودن، اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دن کو کالا ہو گیا، نہیں، ظل یعنی ہو گیا، اس کا چہرہ کیا ہے، مسودن، سیاہ ہو گیا، یا سیاہ ہو جاتا ہے، یا سیاہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے، وہ سیاق و سباق آیت کو دیکھیں گے اس کے مطابق یہ کیا ترجمہ ہوگا، ماضی یا مضارع کا جو کرنے۔ اچھا، اشعار کیا لے کر آ رہے ہیں، امست خلاء و امس اہل تحملو
اخنا علیہ الذی اخنا علی لبن، ٹھیک ہے. پہلا جو شہد مثال ہے امست خلاءً ہے، ٹھیک ہے جی. امست خلاءً میں امست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ضمیر گھر کی طرف پلٹ رہی ہے کہ دار، کہ وہ جو گھر ہے وہ خالی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ جو امست ہے یہ شام کرنے کے معنی میں نہیں آ رہا کہ گھر نے جو ہے وہ خالی ہونے کی حالت میں شام کی، نہیں، ہو گیا. امست خلاءً یعنی گھر خالی ہو گیا. وہ خالی کیوں ہو گیا؟ کہ امس اہلھا احتملوا، کہ جو اس کے گھر والے تھے احتملوا وہ جدا ہو گئے. احتملوا کہتے ہیں مفارقت کے معنی میں آتے ہیں، چھوڑ کے چلے جانا. تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ ہو گئے، یعنی اس کے گھر والے چھوڑ کے چلے گئے، یہ اس معنی میں ہے، شام کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اخنا علیہ، اخنا کیا ہے؟ کس چیز کے اوپر تباہی آ جانا، تباہ و برباد ہو جانا. کہ اخنا علیہ الذی اخنا علی لبن، یعنی اس گھر کے اوپر تباہی ڈال دی اس نے کہ جس نے لبت کے اوپر کیا ہے تباہی ڈالی تھی، لبت کو جس نے کیا ہے ختم کر دیا تھا. لبت کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا لقمان اس کا نام تھا، یہ لقمان حکیم نہیں کوئی اور تھا، یہ عاد کا کوئی بیٹا ہے. اس کی جو ہے وہ 7 گدیں تھیں، 7 بڑی بڑی گدیں تھیں. تو وہ گدیں بڑی طاقتور اس میں رکھی ہوئی تھیں، اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا تھا. وہ ایسے ایسے مرتی گئیں تو آخری جو گد رہ گئی تھی اس کا نام لبت تھا، جس کی جو ہے بڑی لمبی عمر تھی اور بڑے عرصے تک رہی. پھر وہ بھی کیا مر گئی تھی. تو وہ جب مر گئی تو انہوں نے کہا بھی یہ کمال ہو گیا کہ اس کی جو آخری گد بھی جو لبت تھی وہ بھی کیا تباہ ہو گئی، مر گئی. تو یعنی اس گھر کے اوپر تباہی ڈال دی اس نے کہ جس نے لبت کے اوپر، یعنی جو 7ویں گد تھی لقمان بن عطاد کی، اس کے اوپر کیا تباہی ڈال دی تھی. تو شاید مثال یہی ہے کہ امست خلاءً یعنی صارت خلاءً، اور امسا اہلھا احتملوا یعنی صار اہلھا احتملوا، افترقوا، جدا ہو گئے. دوسرا شعر کہ اضحیٰ یمزق اصوابی و یضربنی ابعد شیبی یبغی عندی الادبا. اضحیٰ اب یہ صبح کے معنی میں یہاں پہ نہیں آئے گا بلکہ ہو جانے کے معنی میں آئے گا کہ وہ ہو گیا. وہ کیا ہو گیا جی؟ یمزق اصوابی، میرے کپڑوں کو پھاڑنے والا ہو گیا. و یضربنی اور مجھے مارنے والا ہو گیا، یعنی میرے کپڑوں کو نوچنے لگ گیا اور مجھے مارنے لگ گیا، اس حالت میں ہو گیا. ابعد شیبی کیا میرے بڑھاپے کے بعد یبغی عندی الادبا، میرے پاس وہ ادب کو چاہتا ہے، یعنی مجھے ادب اور تمیز سکھانا چاہتا ہے جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو یہاں پر وہی ازا شاید مثال ہے، سارا کے معنی میں، ٹھیک ہے، وہ چاشت کے معنی میں نہیں ہے، چاشت کرنے کے معنی. اچھا، یہ ایک بحث کیا مکمل ہوگی. اگلی جو بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وغیر فاتحہ وزالہ ولیسہ بجواز تمام، کہ 3 کے علاوہ فاتحہ، زالہ اور لیسہ کے علاوہ جو باقی ناقص ہیں نا، افعال ناقص، وہ تمام بھی کیا واقع ہوتے ہیں. اب یہ تمام اور ناقص کے کیا معنی ہے، اس میں جو ہے وہ نحویوں کی تعبیروں میں اختلاف ہے کہ ان افعال کو ناقص کیوں کہتے ہیں اور تمام کیوں کہتے ہیں. مصنف یہ کہتے ہیں کہ ان افعال کو ہم ناقص اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اسم اور خبر دونوں کی، ٹھیک ہے. فقط یہ اپنے فاعل کے اوپر، یعنی جو اسم ان کا فاعل واقع ہوتا ہے اس کے اوپر یہ اکتفا نہیں کر سکتے. ان کو یعنی ضرورت ہے کہ خبر بھی کیا ان کی ساتھ ذکر ہو، اس وجہ سے یہ ناقص ہیں. وگرنہ فعل جو ہوتا ہے خصوصاً جو لازم ہوتا ہے وہ اس کا اگر فاعل آ جائے تو وہ مکمل ہو جانا چاہیے. تو لہٰذا ابن ہشام کے مطابق تام کسے کہیں گے کہ جو اپنے فاعل کے اوپر مکمل ہو جائے، اسے خبر کی ضرورت نہ پڑے تو وہ تام ہے. ناقص کسے کہیں گے کہ جس کو جو ہے وہ مرفوع کے ساتھ ساتھ منصوب کی بھی کیا ضرورت پڑے. تو یہ جو 3 ہیں یہ تو جو ہے وہ کیا نام ہے ناقص ہی واقع ہوتے ہیں، یعنی ان کا مرفوع کے ساتھ ساتھ منصوب ہونا ضروری ہوتا ہے. ان کے علاوہ جیسے ہو گئے کانا ہو گیا، اسبا ہمسا وغیرہ ہو گئے، یہ کیا ہے تمام کے معنی میں کیا واقع ہوتے ہیں. اس تمام یعنی تمام کیا مطلب کہ منصوب کی کیا انہیں ضرورت نہیں پڑتی. ترجمہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بہرحال وہاں پہ. یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ کانا تامہ اور کانا ناقصہ میں کیا فرق ہے، تو کانا زید قائمن کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ زید کھڑا ہے. لیکن اگر فقط کانا زید کہیں اور کانا کو کہیں کہ یہ تامہ ہے تو کانا زید ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ زید موجود ہے. وہاں پہ ترجمے میں کیا موجود ہے کہ اردو میں کیا ہے لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اے ویختص ما عدا، ما عدا علاوہ، یعنی ما جو ادا علاوہ ہے، کس کے علاوہ ہے؟ فاتحہ، زالہ اور لیسہ کے جو علاوہ ہے یہ مختص ہے. من افعال هذا الباب، اس باب کے افعال میں سے کس بات کے ساتھ مختص ہے؟ بے جواز استعمالی دامن، کہ جو فاتحہ، زالہ اور لیسہ کے علاوہ ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے تامن یعنی مکمل تام شکل میں.
تام کا معنی ابن ہشام کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ومعنی تمام، تمام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان یستغنی بالمرفوع عن المنصوب، ان یستغنی عن المنصوب، یوں ہو جائے گا کہ یہ جی منصوب سے بے نیاز ہو جائیں، کس کے ساتھ؟ مرفوع کے ساتھ، یعنی مرفوع فقط آ جائے تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہ منصوب سے بے نیاز ہو گئے، اب ان کو منصوب کی یعنی خبر کی کیا ضرورت نہ پڑتی ہو۔ تو لہٰذا آپ قرآن مجید کی آیت میں، اشعار میں اور کلام عرب میں جب دیکھیں کہ یہ کانا سارا اسباب سے استعمال ہوں اور ان کا فقط آپ کو اسم نظر آئے، خبر نظر نہ آئے، تو وہاں پہ پھر ان کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ تامہ کہہ دیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہ پوری آیت ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ ترکیب کرتے ہیں کہ ان کان ذو عسرۃ، تو یہ ذا تو نہیں لکھا ہوا، ذو لکھا ہوا ہے نا، ذو یعنی حالت رفع میں ہے، تو یہ کانا کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل واقع ہو جائے گا، مرفوع اس کا ہو جائے گا، ذو خود مضاف ہو رہا ہے عسر کی طرف، تو آگے پھر جملہ کیا ختم ہو گیا، پھر فناظرۃ وہ ان شرطیہ کا کیا جواب وہاں پہ شروع ہو گیا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ فقط یہاں پہ فاعل ہے، اس کا خبر یہاں پہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ اگر ذو عسرہ ہو، یعنی اگر ایسا بندہ ہو کہ جو مشکل والا ہے، ٹھیک ہے، مشکل والا بندہ موجود ہو، تو پھر اسے کیا ہے آپ نے مہلت دینی ہے اور اس سے کیا ہے اپنے قرضے کا مطالبہ نہیں کرنا۔ تو یعنی یہ فقہی حکم بھی ہے کہ اگر ایک بندہ مشکل ہو جائے قرضہ واپس کرنے میں تو آپ کے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے آپ مجبور کریں، بلکہ مہلت دینا یہاں پہ کیا اسے واجب ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ پھر کانا کیا ہوگا؟ تامہ ہوگا۔ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کانا کا اسم کیا ہے ذو عسرۃ، ہم کانا کو فعل تام کہیں گے، ذو عسرۃ کو اس کا کیا بنائیں گے؟ فاعل بنائیں گے۔ فعل اور فاعل یہ جملہ فعلیہ اور یہ شرطیہ بن جائے گا، پوری بات کیا مکمل ہو جائے گی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یعنی پاس اللہ کی ذات پاک ہے کہ جس وقت تم صبح کرتے ہو اور جس وقت تم شام کرتے ہو۔ تو تم سونم کا اگر آپ دیکھیں تو فاعل تو اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ جو واو ہے اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، تو اس کی خبر کہاں پہ ہے؟ وہ آپ کو خبر کیا نہیں ملے گی اس کی، تو اس کا پھر واضح مطلب کیا ہے کہ فاعل کے اوپر اس نے اکتفا کر لیا ہے، زیادہ اس کا ترجمہ ناقص کی وجہ آپ سیدھا سیدھا اس کا اپنا معنی تام والا کریں گے کہ جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو۔ اچھا، تیسری آیت کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک زمین و آسمان دائمی طور پہ ہیں، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ تو دامت کا جو ہے وہ فاعل السماوات تو ہو گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی، تو آپ یہی کریں گے کہ ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین ہیں، دائمی ہیں۔ تطاول لیلک بالاسمد وبات الخلی ولم ترقد، ٹھیک ہے جی، تطاول لمبی ہو گئی، لیلو کا تمہاری رات، بالاسمد اسمد کی جگہ پہ، اسمد ایک علاقے کا نام ہے، وبات الخلیو ولم ترقد، وبات الخلیو، اور خلی نے کیا ہے؟ رات گزاری، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو باتا ہے، بات الخلیو، یہ باتا کیا ہے؟ تام ہے، ٹھیک ہے، الخلیو یعنی اس نے رات گزاری، ٹھیک ہے۔ خلی اس سے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عشق وغیرہ کی ٹینشن نہ ہو، عشق سے کہتے ہیں خالی، عشق سے خالی، پیسے سے خالی، یا ہر بات سے خالی آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ بات الخلیو، کہ خلی نے کیا ہے؟ رات گزار دی۔ ولم ترقد، اور کیا ہے جی؟ تم نہیں سوئے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی ایک عشق سے خالی بندے نے رات گزار دی اور تم نہیں سوئے، یعنی وہی اسی کو خطاب ہے کہ تم کیا نہیں سو سکے پوری رات۔ ترقد کیا ہے؟ سو جانا، مرقد اسی سے ہے، مراقد، سونے والی جگہ، قبر کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ شاید مثال کیا ہے؟ بات الخلیو یہاں پہ ہو گیا، رات کیا گزار دی پوری رات۔ آگے بھی یہی شاید مثال ہے، وباتت لہو لیلتن، ٹھیک ہے جی، وباتت یعنی اس نے بھی رات گزار لی، وباتت لہو لیلتن، اور اس کے لیے رات بھی کیا ہے؟ رات نے بھی رات کیا گزار دی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں کیا اسی معنی میں ہے کہ باتت کا فاعل آپ کو لیلتن مل جائے گا اور باتت کا فاعل کیا ہے؟ اندر ضمیر ہے، تو یہ دونوں کیا ہے؟ فقط مرفوع کے اوپر کیا اکتفا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے رات گزاری اور اس کے لیے رات گزر گئی، کہ لیلتن اس بندے کی رات کی طرح کہ ذل عائر الارمد ہے، جو عائر اور ارمد والا ہے، ٹھیک ہے، عائر یعنی جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے، ارمد جس سے آنکھ کی بیماری ہوتی ہے، یعنی اس کی رات کی طرح، کیونکہ جس کو آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، وہ نہیں سو سکتا، تو یعنی اس طریقے سے تکلیف میں کیا رات گزر گئی۔ وذالک، اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ من نبأ جاءنی وخبرتہ عن بنی الاسود، یہ اس خبر کی وجہ سے، نبأ اس خبر کی وجہ سے ہے کہ جو میرے پاس آئی ہے، وخبرتہ، اور جسے
جو ہے وہ خبر کیا گیا ہے میرے لیے، مجھے خبر دی گئی ہے کس کے متعلق؟ بنی اسود کے متعلق۔ اچھا، تو یہاں پہ مصنف نے کیا کیا جی، 2-3 اشعار آپ کو پیش کر دیے، ٹھیک ہے، اور آیات پیش کر دی، اور یہ بیان کر دیا کہ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقط ان افعال کا آپ کو فاعل نظر آ رہا ہے، خبر نظر نہیں آ رہی، لہذا یہ کیا ہوں گے؟ تمام ہوں گے۔ تو یہ تمام کی انہوں نے تفسیر کی ہے کہ وما فسرنا بہ التمام وہو صحیح، کہ جس کے ذریعے سے ہم نے تمام کی تفسیر کی ہے کہ تمام اسے کہتے ہیں جو مرفوع کے اوپر اکتفا کر لے، وہی کیا صحیح ہے تفسیر۔ وعن اکثر البصرین ان معنی تمام، اکثر بصری تمام کا اور معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان معنی تمام، یا کہ ان افعال کے تمام ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دلالتها علی الحدث والزمان، کہ یہ حدث اور زمان دونوں کے اوپر جب دلالت کریں گے تو اسے تمام کہیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کان زید قائما کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ، کہ زید کھڑا ہے، یہاں پہ جو کان والا اپنا معنی ہے نا، موجود ہونے والا، وہ آپ نے جو حدث ہے، اس کا اپنا معنی کیا ہوتا ہے؟ موجود ہونے والا، وہ آپ نے حدث والا ترجمہ کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حدث والا معنی بھی آپ ساتھ کرنے لگ جائیں گے نا، تو پھر یہ دلیل بنے گا کہ یہ کیا تام ہیں، اور اگر حدث اور زمان کا دونوں کا معنی ساتھ نہیں آ رہا، فقط زمان کا معنی آ رہا ہے، حدث والا معنی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ کیا ناقص ہیں، تو وہ معنی کے اوپر کہہ جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ مصنف کے اگر آیات پیچھے ہم دیکھیں تو مثلا کان ذو عسرت، ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کانا میں بھی حدث والا معنی نہیں ہوا، اگر کوئی مشکل والا ہو، موجود ہونے کے معنی وہاں پہ بھی ہم اگر نام بھی کریں تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے تمام کے لیے شرط ہے، ہاں، ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حدث والا کیا مانو، اگر وہاں پہ فرض کریں موجود والا معنی کریں کہ ان کان ذو عسرت، اگر ذو عسرہ موجود ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا عجیب سے شاید ترجمہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ الخلاف، اور اسی طریقے سے یہ بھی اختلاف بھی موجود ہے کہ فی تسمیت ما ينسب الخبر ناقصا، کہ جو خبر کو نسب دیتے ہیں انہیں آخر ناقص کیوں کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ لما سمیہ ناقصا، بھی آپ ناقص ان کو کیوں کہتے ہیں، کیا نقص ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو فعلا مخترناہ، تو جس نظریے کو ہم نے اختیار کیا اس کی بنیاد پہ کیا ہم کہیں گے کہ سمیہ ناقصا، کہ ان کو ناقص کا نام دیا گیا، کیوں؟ لکون لم یکتفی بالمرفوع، ناقص اس وجہ سے ہیں کہ یہ مرفوع کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، اگر کمپلیٹ اور تمام ہوتے تو اکتفا کر لیتے۔ وعلی رأی الاکثرین، اور اکثر جو بصری ہیں ان کی رائے کے مطابق ہم کیا کہیں گے کہ لأنہ سلبت الدلالۃ علی الحدث، کیونکہ ان افعال سے جب حدث کی دلالت کو سلب کر لیا جائے، کہ جب یہ حدث کے معنی کے اوپر دلالت نہ کرے، یعنی کان زید قائما کی طرح ہوں کہ زید کھڑا ہے، موجود ہونے والا معنی اس کے اندر نہ آئے، وتجرد للدلالۃ علی الزمن، فقط وہ زمانے کے کیا ہے دلالت کریں، زمانے کو بتائیں، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے یا کھڑا تھا، تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں جی، وہ ناقص کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ صحیح الاول، لیکن صحیح ہماری بات ہے کہ آپ معنی کو نہیں دیکھیں گے، معنی بعض کا کیا ہے تام بھی ہوتے ہیں، تو معنی وہی حدث کے بغیر والی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک اور بحث آتی ہے کہ کانا یہ کیا واقعہ ہوتا ہے، زائدہ واقعہ ہوتا ہے، فقط کانا، کہتے ہیں کہ طارد و کانا فی العربیت علی ثلاثۃ اقسام، کانا عربی زبان میں 3 کیٹیگری کا ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلا ناقصہ ہے، ناقصہ تو وہی ہے کہ تحتاج الی مرفوع و منصوب، کہ جس سے ایک مرفوع کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک منصوب کی۔ وکان ربک کا قدیرہ میں یہی آپ کہتے ہیں کہ کانا کا مرفوع کیا ربو کا ہے اور منصوب کیا قدیرہ ہے، یعنی اس کا اسم ربو کا اور خبر کیا قدیرہ ہے، کہ تمہارا رب قادر ہے۔ اور دوسرا کانا کیا ہے، تامہ ہے، تامہ کسے کہتے ہیں کہ جو مرفوع کی طرف محتاج ہو لیکن منصوب کی طرف محتاج نہ ہو، فتحتاج الی مرفوع دون منصوب، وہی آیت تھی ان کان ذو عسرت، ٹھیک ہے جی، فقط اس کا ذو عسرت یعنی اس کا مرفوع ہے، خبر اس آیت میں نہیں ہے، جملہ مکمل ہو گیا اور آگے اس کی ان کی کیا جزا آ گئی شرطیہ کی۔ ہاں، کانا کی شاید ایک ہی مثال ہے، کانا سرچ کر لیں سافٹ ویئر میں شاید اور بھی ہوں۔ تیسرا جو ہے نا کانا، وہ زائدہ ہے۔ زائدہ کیا مطلب کہ فلا تحتاج الی مرفوع ولا منصوب، کہ نہ اسے مرفوع کی ضرورت ہوتی ہے نہ منصوب کی۔ تو وہ زائدہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ خام خواہ درمیان میں کھڑا ہو گیا کہ نہ اس کا کوئی فاعل ہے نہ اس کا کوئی منصوب ہے، اور پھر وہاں پہ ابن شام نے یہ بھی کہا کہ یہ
خام خواہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اپنا معنی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ نے خام خواہ کھڑا کر دیا ہے، کچھ بھی یہ بیان نہیں کرتا، تو وہ تاکید وغیرہ کو بیان کرتا ہے کہ اس سے ایک تاکید والا معنی پیدا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ فرق تو پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کا اپنا معنی کیا پیدا نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ شرط و زیادت ہے امران، اس کے زائدہ ہونے کی جو شرائط ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلا امر اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تکون بلفظ الماضی کے کانا ہو یکون نہ ہو، کانا لفظ ماضی کے ساتھ ہے، یکون ہو، یکون فعل مضارع وغیرہ امر وغیرہ نہ ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ ان تکون بین شیئین متلازمین، کہ یہ دو چیزوں کے درمیان ہو اور دو چیزیں آپس میں کیا لازم و ملزوم ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کا معنی تبھی پورا ہوتا ہو کہ جب دوسری چیز ہو، اور دوسری چیز تبھی لا رہے ہیں کہ جب پہلی چیز ہو، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں، لیس جارن و مجرورن، جار اور مجرور بھی نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا قول کا جیسا کہ آپ کا یہ قول ہے کہ ما کانا احسن زیدن، کہ زید کیا ہے کتنا اچھا ہے، تعجب یہ کر رہے ہیں، یہاں پہ ما کو کیا کہتے ہیں، ما تعجبیہ کہتے ہیں۔ اس کی ترکیب یوں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ما تعجبیہ ہے اور شے کے معنی میں ہے، کہ وہ شے کہ جو بہت اچھی ہے وہ کیا زید ہے، یوں کر کے ایک محاورتاً کیا نام ہے لفظی ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ما تعجبیہ کو مبتدا بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ما مبتدا ہے۔ کانا جب آتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ ہو گیا۔ احسنہ کو کیا کہتے ہیں، فعل ماضی ہے اور اس کے اندر جو ضمیر ہے جو شے کی طرف اور ما کی طرف پلٹ رہی ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، اس کا فاعل ہے، اور زیدن کو کیا بناتے ہیں، اس کا مفعول بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر لفظی ترجمہ کریں تو ما احسن یعنی تعجب ہے کہ شے کتنی اچھی ہے زید، یوں کر کے کوئی لفظی ترجمہ نہیں کا۔ محاورتاً ترجمہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ زید جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، اور وہ تعجب کر رہتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ نیک اور اچھا بندہ ہے۔ تو ما کان احسن زیدن کہتے ہیں کہ اصل میں ما احسن زیدن تھا، فزیدت کانا، پس کانا کے اضافہ کیا گیا کس کے درمیان، بین ما و فعل تعجب، ما اور فعل تعجب کے درمیان۔ یہ جو ما تعجبیہ ہے اور اس کے بعد فعل ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ شرائط کیا ہے پوری ہوگی یہاں پہ۔ آج کیا کہتے ہیں کہ ولا نعنی بزیادتها، ہم کانا کے زیادہ ہونے سے یہ مراد نہیں لیتے کہ انہا لا تدل علی معنی البتہ، کہ یہ کبھی بھی کسی بھی معنی پہ دلالت نہیں کرتا، یہ ہماری مراد نہیں ہے کہ بالکل فضول آ گیا، کوئی اس کا معنی بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، البتہ یعنی بالکل ہی، بتہ کا معنی بالکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بل انہا لم یؤت بہا للاسناد، بل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادہ کہ اس کلمے کو نہیں لایا گیا اسناد کے لیے۔ اسناد کیسے کہتے ہیں، اس کا کوئی فاعل نہیں ہے کہ جس کی طرف اس کو اسناد دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، کوئی اس کا اسم نہیں ہے جس کے لیے یہ کیا واقعہ ہو، مسند واقعہ ہو۔ تو بس یہ کہا جاتا ہے کہ اعراب میں ترکیب میں یہ ہے مسند کیا واقعہ نہیں ہوتا، وگرنہ اس کا معنی تاکید والا کیا رہتا ہے۔ اور ابن ہشام کی ایک کتاب بھی ہے، اس میں میرے خیال میں انہوں نے قرآن مجید میں جتنے ہیں نا زائد الفاظ، یہ جی من زائدہ ہے، واو زائدہ ہے، فا زائدہ ہے، وہ انہوں نے سارے جمع کیے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے دلائل دیے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی ہیں یہاں پہ، یعنی اس اشکال کو ختم کیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ اگر قرآن جو ہے فصاحت و بلاغت کے اوپر مشتمل ہے تو زائد اس میں چیزیں کیوں آتی ہیں، زائد الفاظ کیوں آتے ہیں۔ تو ابن شام نحوی نے کیا ساری چیزوں کو جمع کیا اور بتایا کہ بھئی اس زائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اعتراض کرنے لگ جائیں کہ جی اضافی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا لانا کیوں اہم تھا اور کیوں ضروری تھا، ایسی خام کا زیادہ نہیں لے جائے۔ تو لہٰذا زیادہ کا ایک معنی ہماری نگاہ میں ہے کہ ہم کہتے ہیں فضول، اضافی، ایک نحویوں کی نگاہ میں ہے، تو نحویوں کی نگاہ میں ابن شام یہی معنی کر رہے ہیں کہ زیادہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی معنی بھی جس کا نہ ہو، بلکہ زیادہ کا فقط یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ بس کلام میں مسند واقعہ نہیں ہوتا، اسناد کے لیے اسے نہیں لایا جاتا، باقی کوئی نہ کوئی اس کا معنی اور ہدف تو ہوتا ہی ہے، فضول تو آپ نہیں کہہ سکتے اسے بالکل۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔